السلام علیکم ناظرین. پروگرام ٹائم پلس میں مبشر انوار کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر ہے. ناظرین، مسلمان حکمرانوں نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً 1000 سال حکومت کی، اور یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے کہ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر وہ اچھی سے اچھے اپنے گھر کو سجانے کی کوشش کرتا ہے. ایسی ہی صورتحال ہندوستان میں بھی ہوئی. جب یہاں پر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی تو انہوں نے اپنی آباء و اجداد یا اسلامی ثقافت کے مطابق چیزوں کو رواج دینا شروع کیا، اور اس کے مطابق اس میں سر فہرست جو تھیں وہ ان کی عبادت گاہیں. ان عبادت گاہوں میں بے شمار تاریخی اہمیت کی حامل رہی ہیں، اور اس میں ابھی حال ہی میں ایک بہت پرانا قضیہ جو ہندوستانی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں گزشتہ دنوں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بابری مسجد جو ایک تاریخی مسجد تھی اس کو رام مندر میں تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے. یہ بذات خود ایک انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ تاریخی ورثہ، ثقافتی ورثہ جو ہے انتہائی انمول ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن ہند سرکار، مودی سرکار مسلمانوں کی نفرت میں، بغض میں اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ اسے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اپنے اس سیکولر تشخص سے دن بدن بلکہ انتہائی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اور وہ تمام نشانیاں جو مسلم حکمرانوں کی تھیں وہ کسی حوالے سے ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس سے کیا حاصل کر پائیں گے، کیا وہ واقعتاً مودی سرکار ہندوستان کو ایک ہندو ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے مسلم رہنما ہیں اس وقت، وہ اس کے خلاف مسلسل سراپا احتجاج ہیں، اور اس چیز کو ہندوستان کی سپریم کورٹ کی غیر جانبداری پر بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں. ناظرین، اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی صاحب، اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہ بابری مسجد کے تنازع کی مختصر تاریخ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا کہ، اور اس کے بعد ہم گریجولی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بڑے سینسٹیو موضوع کے اوپر آپ نے ایک پروگرام کرنے کا ارادہ کیا. بابری مسجد کا تنازع جو ہے یہ بہت پرانا تنازع ہے سب کانٹیننٹ میں. بابری مسجد کوئی اب سے کوئی سمجھ لیں 493 ایئرس قبل بنائی گئی. 1528 1529 that's when this mosque was built. اور اس وقت سے اب تک یہ ایک مسجد تھی جس کو مسلمان اپنی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرتے رہے مسلسل. جی. اب آ کے 500 سال تقریباً گزرنے کے بعد ایک نیا تنازع اٹھا، اور اس میں مسجد توڑی بھی گئی، اور یہ کلیم کیا گیا کہ یہ مسجد جو ہے اس کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں رام مندر تھا، اور یہ غلط جگہ مسجد بنی، اس پہ کیس شروع ہوا. یہ تنازع اس طرح ہے کہ جب آج سے کوئی 150 سال پہلے اس پہ ہندوؤں میں موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہماری جگہ ہے. 1949 میں ایک بڑا اس پہ کام یہ ہوا کہ ہندوؤں کے ایک گروپ نے مسجد کے اندر راما کے بت لا کے رکھ دیے، اور اناؤنسمنٹ کر دی کہ آپ نے بتوں کے درشن کرنے ہیں تو یہاں پہ آئیں. اور آپ یوں سمجھیں کہ قوت کے استعمال سے مسجد کو مندر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ مسجد کے باہر موسیقی انہوں نے شروع کر دی، بھجن جو ان کا ہے، بھجن اپنے گانے شروع کیے تاکہ اس مسجد کی بے حرمتی ہو اور وہاں مندر کا تصور بھی یہ پیش کیا جائے. کیس عدالت میں گیا، عدالت نے وہاں سے وہ جو مورتیاں تھیں وہ ہٹانے کا حکم دیا، اور یہ پھر مسجد بنی. اور اس وقت سے اب تک یہ بغیر کسی تسلسل کے ایک مسجد کے طور پہ رہی. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جیسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا تجزیہ بڑا ڈیپ ہوتا ہے، یہ حکومت جو ہے یہ
ہندوازم کے نام پہ ووٹ لیا ہے انہوں نے اور ہندوازم کے نام پہ سیاست کرنا چاہتی ہے اور اس سیاسی مقصد کے حصول کے لیے اس مسجد کو ٹارگٹ بنایا گیا اور ایک سٹوری کریٹ کر دی گئی کہ اس مسجد والی جگہ کے نیچے وہ جگہ جہاں رام مندر تھا، تو اس سٹوری کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ایجیٹیشن کی گئی اور اس ایجیٹیشن میں جو وشواناتھ ہندو پریشد تھی انہوں نے اس کے لوگ جو ہے وہ ایکشن میں آئے، انہوں نے آ کے مسجد کو گرایا، مسجد کے میناروں کو گرایا اور اس کے رزلٹ میں یہ بعد 6 دسمبر 1992 بھی 6 دسمبر 1992 میں آ کے اس مسجد کو گرا دیا گیا اور جب یہ گرائی گئی مسجد تو اس کے رزلٹ میں بہت سارے پرتشدد واقعات ہوئے جس میں کوئی 3000 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کی جانیں گئیں، جن میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسلمان تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعہ کے بارے میں بہت ریئیکشن آیا پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی، اور ریئیکشن میں پاکستان میں ہندوؤں کی جو مندر تھے کیونکہ اب عبادت گاہ نہیں ہے ایکچولی، ان کے اوپر حملے کیے گئے اور اسی طرح بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی عبادت گاہ پہ حملہ کیے گئے اس کے ریئیکشن میں۔ تو یہ اس مسجد کا جو یہ واقعہ ہے کہ یہ 500 سال پرانی ایک ماسک ہے جو مسلسل ایک مسجد کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ آل آف اے سڈن ایک گورنمنٹ آتی ہے جو کہ ہندوازم کے نام کے اوپر ووٹ لیتی ہے، ہندوازم کے اوپر سیاست کرتی ہے اور نفرت کی سیاست کو پروموٹ کرتی ہے اور لوگوں کو اشتعال ڈالتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور پھر بی جے پی اور وشواناتھ ہندو پریشد کے لوگ ملتے ہیں اور مل کے اس مسجد کے اوپر حملہ وشو ہندو کرتے ہیں۔ پریشد ان کی ایک بڑی انتہا پسند تنظیم ہے اور اس میں بنیادی طور پر یہ وشو ہندو پریشد ہی تھی جس نے 1992-93 میں بابری مسجد کے اوپر سب سے پہلے اٹیک کروایا ہے۔ جی یہ اس کی بیک گراؤنڈ۔ جی پلیز۔ بس یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس مسجد کا جو واقعہ سارا ہے اس کی یہ ہسٹری ہے کہ 500 سال پرانی مسجد تھی، ہندوؤں کی نفرت کی بین چڑھی۔ ناظرین یہ حقیقت ہے کہ 500 سال پرانی ایک مسجد جو بلا تعطل ایک مسجد کے طور پر عبادت گاہ کے طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی، اس کو 1992-93 میں وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے زبردستی جبرن اس کے اوپر یہ سارا کام کیا، اور یہ معاملہ آج سے نہیں تب سے ہی چل رہا ہے، اور یہ مسلسل اس کے بعد مسلمان جو تھے ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ عدالتوں میں بھی گئے، عدالتوں سے بھی فیصلے ہوتے رہے، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ جبر اور تشدد تھا، اتنا زیادہ دباؤ تھا، اتنا شدید دباؤ تھا عدالتوں پر کہ وہ مسلمانوں کی داد رسی نہیں ہو سکی۔ بہرحال ابھی حال ہی میں ہندوستانی سپریم کورٹ نے اس دیرینہ تنازع پر اپنا ایک فیصلہ دیا ہے۔ ہم ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اس فیصلے کے متعلق کیا رائے ہے جو ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت نے اس قضیے پر دی ہے، اور ایک وقت میں یوں محسوس ہوتا تھا جب ریمارکس کارروائی چل رہی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مسلمان یہ مقدمہ جیت جائیں گے، آپ کیا خیال ہے؟ میری اگر رائے لی جائے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پیورلی ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اور پولیٹیکل ڈیسیجن اس طرح سے ہے کہ اس بات کے کوئی شواہد نہیں مل سکے کہ اس مسجد کے نیچے رام مندر تھا اور اس کے باوجود اس مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا۔ اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیجن، اور پولیٹیکل ڈیسیجن ہونے کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے یہ مقدمہ جو ہے یہ الہ آباد ہائی کورٹ میں گیا، تو الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو مسجد کا مین ڈوم ہے جی اس کے نیچے رام مندر کی جگہ تھی، لہٰذا وہ پارٹ جو ہے وہ ہندوؤں کو دے دیا جائے اور جو باقی پارٹ ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا اس ڈیسیجن کے مطابق 1/3 جو ماسک کا پارٹ تھا وہ مسلمانوں کو دیا گیا اور 2/3 جو ہے وہ ہندوؤں کو دیا گیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے آل آف اے سڈن ایک بالکل ایک عجیب سا فیصلہ سنایا کہ یہ جو ساری جگہ ہے یہ ہندوؤں کو دے دی جائے، جو کہ پورے 3.25 ایکڑ جگہ بنتی ہے، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو ایک 5 ایکڑ جگہ کہیں اور دے دی جائے۔ فیصلے کا جو یہ جو تناظر ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ قانونی فیصلہ نہیں ہوا، یہ کہیں نہ کہیں اس میں انصاف نہیں یہ ہے، سیاسی فیصلہ ہوا ہے، قانونی نہیں ہوا۔ صحیح، قانونی فیصلہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ یہ جگہ یا تو ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے، یا ایسے، مسلمان ہے۔ لیکن یہ جگہ ہندوؤں کی ہے
لیکن ہم نے مسلمانوں کو makes no sense. کوئی سینس نہیں بنتی. اور لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی حکمت اور دانائی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ قانون کے انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو بھی فیصلہ یہ بنتا تھا اگر آپ کرتے کہ اس جگہ کو آپ نیوٹرل قرار دے دیتے کہ نہ یہ ہندوؤں کی ہے یا نہ یہ مسلمانوں کی ہے. یہاں آپ کوئی میوزیم آف ریلیجنز بنا دیتے صحیح, اور ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی الگ جگہ دے دیتے. لیکن ایک یہ فیصلہ کا جو شکل ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اگنور کیا گیا. 500 سال کا مسلسل ایک مسجد کا ہونا اس کو اگنور کیا گیا. اور جس طریقے سے الاٹمنٹ مسلمانوں کی زمینوں کے بارے میں کہا گیا, یہ سارا قانونی فیصلہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کے, ہندوستانی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم بلا کسی تعصب کے یا بغیر کسی جھجک کے ہونے والا فیصلہ نہیں کہہ سکتے. یہ ایک قانونی فیصلہ نہیں جس طرح آپ نے ابھی کہا. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان جو ایک بڑی ریاست ہے وہاں پر انصاف کی بجائے مائٹ از رائٹ, جنگل کا قانون, جنگل کے قانون میں بھی بڑے درندے جو ہیں چھوٹے ان کو جینے کا حق ہوتا ہے, کوئی اصول کوئی آئین ہوتا ہے. صاحب اس فیصلے میں بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ ابہام دیکھیں کیا ہے کہ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے انڈین سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کی طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اتنا ویگ ہے اور اتنا کنفیوز ہے کہ میں اگر سپریم کورٹ کا جج ہوتا اور میرے پاس یہ کیس ہوتا میں 1 منٹ میں یہ کیس ہی ختم کر دیتا. یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں جو ہندوز نے لے کے آئے. دیکھیں جب یہ 92 میں اس مسجد کو گرانے کی موو ہوئی تو جس بندے نے سب سے پہلے وہ پھاوڑا لے کے مسجد کا مینار گرایا اور دوسرا بندہ جس نے مسجد کا مینار گرانے میں حصہ لیا وہ دونوں بعد میں کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے. اچھا, اب جب یہ کیس چل رہا تھا اس اسٹیج پہ آ کے تو اس میں پہلا ابہام تو یہ ہے کہ گواہوں کی فہرست میں ان دونوں کو کیوں نہیں بلایا گیا. آپ پہلے پرسن تھے جنہوں نے آ کے مسجد کا مینار توڑا, تو کیا تحریک تھی آپ کے ذہن میں, کس نے آپ کو بتایا تھا یہ کرنے کے لیے, کیسے آپ نے یہ سوچا کرنے کے لیے, اور اب آپ جب مسلمان ہو گئے ہیں تو واٹ ڈو یو تھنک ناؤ. آف کورس وہ بہت کارآمد گواہ تھے جن کو اگنور کیا گیا. ایک ابہام اس میں یہ ہے. دوسرا ابہام اس میں یہ ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا. ظاہر وہ بھی ججز کا ایک بورڈ تھا جس نے وہ فیصلہ دیا, اس کو انہوں نے. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایویڈنس ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ کورٹ نے آثار قدیمہ والوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ ڈگنگ کریں اور ڈگ کر کے آپ بتائیں کہ یہ جگہ پہلے کیا تھی. صحیح. جب ڈگ کیا تو وہاں سے کچھ عمارتوں کے آثار ملے ہیں, جیسے کوئی بھی جگہ آپ کھودیں گے تو نیچے سے کوئی, اب وہ آثار ملے ہیں تو انہوں نے ان عمارتوں کے آثار ملنے کو اس بات کی شہادت بنا دیا کہ اس کے نیچے مندر تھا. صحیح. which is not sufficient evidence. اچھا, اب مسلمانوں کا جو وکیل تھا اس مسلمانوں میں بھی 2 گروپ تھے, ایک سنی وقف بورڈ تھا, ایک شیعہ وقف بورڈ تھا. وہ دونوں پارٹی تھے اس کیس میں. دونوں کے جو وکیل تھے ان دونوں نے ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لے کے آئے کہ جب ڈگنگ ہوئی ہے تو ڈگنگ میں ہڈیاں بھی برآمد ہوئی ہیں, اور مسلمان اور ہندوؤں کے مندر میں سے ہڈیاں برآمد نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ماंس نہیں کھاتے ہیں. آپ کے گوشت چونکہ آپ نہیں کھاتے, آپ کے اس جگہ سے جس سے ہڈیاں نکل رہی ہیں وہ ہندوؤں کی جگہ نہیں ہو سکتی. صحیح. دوسرا مردوں کو دفناتے بھی نہیں ہیں, جلاتے ہیں. تو یہ جو جگہ ہے یہ ایک انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہڈیوں کا نکلنا ایک ایویڈنس ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایویڈنس ہے, وچ از اے اسٹرانگ ایویڈنس, کہ جس کو انہوں نے اگنور کیا. تو یہ سارے مطلب توڑنے والوں کو گواہ نہیں بنایا گیا. پرانے فیصلے کو آپ ٹوٹلی آپ نے رول آؤٹ کر دیا جی. اور ایک 500 سال سے ایک جگہ مسجد بنتی چلی آ رہی ہے, اس سے پہلے کوئی کلیم نہیں ہوا, اور اب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے تو یہ فیصلہ لے لیا گیا. یہ بھی ایک اس میں ابہام تھا. پھر وہ ہڈیوں کا برآمد ہونا اس طرح ایک ایویڈنس تھا مسلمانوں کے لیے حق میں جس کو اگنور کیا گیا. تو یہ سارے ابہام ہیں اس فیصلے میں. یہ فیصلہ بہت کلیئر ڈیسیژن نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے کہ یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں آج نہیں کل آنے والا مورخ جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی اگر کوئی امپارشل مورخ ہوگا تو ان چیزوں کو لازمی صفحہ کرتاس پہ لے کر آئے گا.
اور تاکہ ان تمام ہستیوں کو اور ان تمام طاقتوں کو یہ چیز باور کروائی جا سکے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں ایسے لوگ حکمران تھے جنہوں نے انصاف کا خون کیا ہے، اور اقلیتوں کے نزدیک جو انتہائی اہم عمارتیں تھیں یا جو ان کے حقوق تھے ان کو بلڈوز کیا گیا ہے، ملیا میٹ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ بابری مسجد کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے بشیر صاحب، مسجد کوئی بھی ہو، عبادت کا کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے لیے وہ مبارک جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے وہ احترام کی جگہ ہے۔ یہ جو مسجد ہے پرٹیکولرلی، اس کی ایک بڑی خاص اہمیت ہے اس تناظر میں جو اس وقت پولیٹیکل سین بنا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ پاور ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور ہندو انتہا پسند جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ اپنی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اپنا تحفظ کرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے، اپنا تشخص بچانا مشکل ہو گیا ہوا ہے، برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو مسجد تھی یہ اس پولیٹیکل سین میں ایک سمبل بن چکا ہوا تھا مسلمانوں کے تشخص کا، کہ اگر مسلمان عدالتی فیصلوں کے راستے سے یا سیاسی طریقے سے یا سماجی طریقے سے اس کو اگر بچا جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو معاشرے میں مسلمان اپنا تحفظ کر سکیں گے، اور مسلمانوں کا وہاں پہ سروائیول جو ہے، بقا جو ہے وہ قائم کا تحفظ رہے گا اس انتہا پسند معاشرے میں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے اس مسجد کے لیے یہ بہت اہمیت بن گئی ہوئی تھی کہ اس مسجد کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اینٹی ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، اس کا بچاؤ۔ جی، لیکن انفارچونیٹلی مسلمان یہ کام نہیں کر سکے، اور ان کی اتحاد کا ایک فوکل پوائنٹ تھا اس وقت یہ ہندوستان میں۔ جی، اور یہ اس وقت جس طرح سے ایک شدت پسندوں کا بہت ایک سیلاب آیا ہوا ہے انڈیا میں، اس میں وہ شدت پسند جیت گئے ہیں، اور مسلمان ایک دفعہ پھر بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں ایک دفعہ پھر ہمیں وہ یاد آتا ہے قائد اعظم کی بات ہو، قومی نظریہ، کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، بالکل صحیح، یہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا ہضم نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بتایا۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی ہے کہ اس وقت ہمارے لیے پاکستان ایک نعمت سے کم نہیں ہے، جس میں ہم بڑی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے نظریے کو فروغ دے سکتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق مسجد میں جا سکتے ہیں، اور ایون اقلیتوں کو بھی یہ حقوق حاصل ہیں جو اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کو حاصل نہیں ہے۔ ریاستی دہشت گردی کی آڑ میں وہ ہر اقلیت کو بلڈوز کرتے جا رہے ہیں، تحقیق کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ابھی تو ہم نے بات کی کہ مسلمانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت تھی بابری مسجد کی، ابھی آپ نے اپنے اس میں بتایا ہے کہ یہاں پر اس کے نیچے کوئی ڈرام اندر کی کوئی شواہد ایسا نہیں ہے، تو ہندوؤں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے جو اتنا انتہا پسندی کے ساتھ اس مسجد کو شہید کرنے میں، یا اس کا یہ جو رقبہ تھا، یہ جو جگہ تھی، اس کو ہتھیانے میں اتنے بے چین، اتنے بے قل کیوں تھے؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ ایک سٹوری بنائی گئی ہے، اور وہ سٹوری یہ بنائی گئی ہے کہ ہندوؤں کا ایک کہہ لیں بھگوان، جس کو وہ راما یا رام کہتے ہیں، جی، رام کی جائے پیدائش ایودھیا میں وہ جگہ ہے جہاں پہ اس وقت مسجد ہے، صحیح، اور مسجد کا جو درمیانی گنبد ہے ایگزیکٹلی اس کے نیچے وہ جگہ تھی۔ یہ کلیم کیا جاتا ہے، That's what they claim، اور وہ جگہ جہاں پہ رام پیدا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر رام پیدا ہوا تو رام کی کیا سگنیفیکینس ہے ان ہندو ریلیجن؟ جی جی، رام، آپ نے مشہور ہندوؤں کی ایک بک ہے جس کا نام ہے رامائن۔ رامائن میں ایک بڑی مشہور سٹوری ہے رام کی، کہ جو ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، اور وہ گھر سے نکل گیا، جنگلوں میں گھومتا رہا۔ اس دوران اس کی بیوی سیتا، اس کو راون نے اغوا کیا، وہ لے گیا سری لنکا۔ رام نے اس کے ساتھ جنگ کی اور اپنی بیوی کو واپس لے کے آیا، اور پھر وہ واپس ایودھیا آیا اور یہاں پہ آ کے دفن ہوا۔ اب یہ ہوا کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو رامائن کی اوریجنل شیپ ہے، رامائن کی جو اوریجنل رامائن ہے اس میں رام کو ایز گاڈ نہیں ڈکلیئر کیا گیا. رام از ناٹ اے گاڈ. رام واز این آرڈنری ہیومن بینگ، ایک عام ہیومن بینگ تھا جو کہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے. لیکن وہ جب اپنی جدوجہد کر رہا تھا یا وہ راون سے سیتا کو لے رہا تھا، اس دوران اس نے جو کچھ کیا وہ ہندوؤں کے لیے اس کے لیے ایک سبق بنا کے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے ہم نے. ایک اور رول اس میں ماڈل. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کو آپ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اب جو نئی کہانی بنی، جو رامائن کی نیا ورژن آیا، اس میں رام کو گاڈ بنا دیا گیا اور گاڈ بنا کے اس جگہ کو اہم بنا دیا گیا اور اس کو اہم بنا کے ہندوؤں کو جذباتی طور پہ مشتعل کیا گیا اور اس جگہ کے اوپر بچوں کو جب وہ گرانے کا جو سارا پروسیس کیا گیا شہید کرنے کے لیے. تو رام اور راما اس کی بہت سگنیفیکینس ہے ہندو ریلیجن میں، اور خاص طور پہ جو ہندو ریلیجن کا جو ماڈرن ورژن ہے. جو رامائن کا اولڈ ورژن ہے اس میں نہیں، جو رامائن کا نیو ورژن آیا اس میں آ کے یہ بنا تصور. ابھی دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کی جس کی پہلے میں نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ بات یہ کی کہ ایک شخص جو پیدا ہوا یہاں پہ آ کے اور ہمارے سامنے وہ سارا اس نے زندگی گزاری ہے، وہ گارڈ کیسے ہو گیا ہے؟ اور وہ گارڈ ہی جب نہیں ہوا تو اس کے نام پہ مندر کیسے ہو گیا؟ مندر تو گارڈ کے نام پہ ہونے تھی. عبادتگاہ تو ظاہر سی بات ہے، عبادتگاہ تو گارڈ کے نام پہ معبود ہوتی. کے نام پہ. تو اگر رام گارڈ ہی نہیں تو رام کے نام پہ مندر کیوں ہے؟ لیکن یہ ساری باتیں اگنور ہوئی. ہندوؤں کے لیے ڈیفینیٹلی رام کی ایک اہمیت ہے، رامائن کی ایک اہمیت ہے، رام اور سیتا کے وہ ریلیشن شپ کی اہمیت ہے، اور راون کی جو ساری وہ سٹوری ہے اس کی اہمیت ہے. اس دوران جو رام نے کیا ان ساری باتوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس ساری باتوں سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ رام کی جو جنم بھومی ہے وہ یہ ایگزیکٹلی مسجد کے نیچے ہے. صحیح. یہ صرف مسجد کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے ایک سٹوری بنائی گئی کہ ایک جو پری ہسٹورک کریکٹر ہے رام، جس کی ایز سچ کوئی ڈیفینیٹ جگہ چاہے کوئی تعین ہی نہیں ہوا ہوگا، وہ ایودھیا میں ایگزیکٹلی اس جگہ پہ نیچے ہے جہاں مسجد ہے، اور اس کے نیچے بھی نہ آثار قدیمہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے، نہ کوئی اور وٹنس ملی ہے، نہ کوئی اور ایویڈنس ملا ہے، نہ کوئی ہسٹری نے اس کو ثابت کیا ہے. الہ آباد کی کورٹ نے بھی اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا. تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر سٹک رہے وہ، اور اس کو مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کو اشتعال لانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے بھگوان کے پیدائش کی جگہ کے اوپر مسجد بنائی گئی ہے تو اس کو کرایا جائے. بیسیکلی یہ سٹرگل ہے، یہ سٹرگل ہے بٹوین ہندو اینڈ مسلمس، اور ہندو وانٹ ٹو شو دیئر پاور ٹو مسلمس کہ وی کین ڈو اینی تھنگ، اور مسجد کو گرانے کے لیے بہانہ بنایا. اور لوگ اب دیکھیں وہ جو لوگ جنہوں نے مسجد گرائی، جو پہلا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دل بدلنے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ جس نے وہ بعد میں اسلام قبول کر گیا. جی. اب کوئی فارم ایسا ہو جس میں اس بندے کو بلا کے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا تھا یہ کام کرو، اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے چند ایک انٹرویوز بھی دی ہیں ویسے، لیکن کورٹ میں نہیں طلب کیا کہ اس کو ایز کورٹ میں نہیں آیا، کورٹ میں ایز گواہ کے طور پہ کورٹ میں بلایا جانا چاہیے تھا. بالکل. لیکن نہیں بلایا گیا. بالکل ایسا ہی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ تو ساری باتیں ابھی چل رہی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا کہ کیا ہے. اگر کوئی غیر جانبدار مورخ آئے گا تو آپ کی نظر میں اس ہندوستانی سپریم کورٹ کے اس فیصلہ سے ہندوستان کی سیاست اور کلچر پر یہ کس طرح اثر انداز ہوگا بھی یا نہیں؟ مبشر صاحب، یہ اثر انداز ہوگا اور بہت بری طرح اثر انداز ہوگا. وقتی طور پہ مسلمانوں کو سیٹ بیک ملے گا، پاور جو ہے وہ جائے گی ہندو کے حق میں، اور ہندوز ول سیلیبریٹ دیئر پاور، اور اس پاور کی سیلیبریشن میں مسلمانوں کو اور نقصان پہنچائیں گے، مسلمان اور ڈیفینسو ہوں گے اس کلچر میں رہتے ہوئے، ان کا جینا اور مشکل ہو جائے گا اس فیصلے کے رزلٹ میں. یہ تو ہے شارٹ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سیاست ہے، ہندوستان کی جو بقا ہے، وہ اس تصور میں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں پہ ہر مذہب کو آزادی ہے اپنی اپنی چیزوں کو پریکٹس کرنے کی. یہ اسٹیٹ پریکٹس ہے، یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ اسٹیٹ پالیسی تھی. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور اسپیشلی انڈر دا امبریلا آف دس پریزنٹ گورنمنٹ، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ نظریاتی جو بنیاد تھی، جو فاؤنڈیشن ہے انڈیا کی، وہ کلیپس ہو رہی ہے. اور اس کے رزلٹ میں خانہ دگی بھی ہو سکتی ہے انڈیا میں،
اس کنسرٹ میں سیپریٹ موومنٹ اور قوت پکڑے گی، انگیخت ہو سکتی ہیں. وہ جو کہتا ہے تنگ آمد جنگ آمد. جی جی جی. ایک سٹیج پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ ہندوستان کے لیے ابھی وقتی طور پہ ایک فتح وہ منا رہے ہیں، لیکن دا لانگ رن یہ اچھی بات ہے نہیں ہے کسی بھی کنٹری کے لیے، معاشرے کے لیے. اس طرح سے آپ کسی ایک مذہب کو دیوار سے لگا دیں. اور مسلمانوں کو اب وہاں پہ ریئلائزیشن بھی ہو رہی ہوگی کہ پاکستان کا جو وجود تھا اس کی جو ریشنل تھے دوز ور ویری اسٹرانگ، بہت اسٹرانگ. اور ہندوز جو ہیں یہ کچھ کرتے آئے ہیں اوور دا ہسٹری، جس کا رزلٹ میں ایک ریئیکشن آیا، اور یہ پھر ہماری یہ خوبصورت سرزمین پاکستان کا وجود میں آیا. اور یہ کچھ جو کرتے جائیں گے، کل کو ہندوز بھی اٹھے گا، سکھ بھی اٹھے گا، کرسچن بھی اٹھے گا، مسلمان تو آلریڈی تنگ ہے. یہ ایک عجیب سا مرغوبہ بنے گا اس معاشرے کے اندر، اس کو اکٹھے رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جو کل تک ایک سیکولر ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، جس میں ہر مذہب، ہر فرقے، ہر گروہ کو اپنی مذہبی آزادیاں حاصل تھیں، ایک ہندو جنونی نے آ کر اس پر قدغن لگا دی ہے اور بزور ان ساری چیزوں کو تہ تیک کرتا چلا جا رہا ہے. بابری مسجد بے شک مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل تھی، ہے اور رہے گی. اس کے شہید ہونے سے یا اس کو ہندو مندر بنانے میں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ابھی کے وقتی طور پر تو ہندو خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ بابری مسجد کی شہادت بنیادی طور پر یہ وہ بنیاد ہے جو ہندوستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے رکھی جا رہی ہے، اور اس کا سہرا جو ہے انہی انتہا پسند جنونیوں کے ہاتھ سر ہے، انہی یہ مودی سرکار کے سر ہے، جو فی الوقت تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فتح ہے، لیکن دائمی طور پر یہ فتح برقرار نہیں رہے گی. جب آپ دوسرے اقلیت کو یا کسی چھوٹے گروہ کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں، دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، بالآخر وہ جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے اور وار کرتا ہے، اور اس میں آپ کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور یہی اس وقت آج تک کی اس صورتحال کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے، یہ واضح ہے کہ ہندوستان میں جو اقدام کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، وہ ہندوستان کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں، ہندوستان کو ٹکڑوں میں بکھیرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، جنگل کا قانون، مودی سرکار نے بینچ کو، سپریم کورٹ کے بینچ کو ایک خط جاری کیا ہے جس میں ان کو ہلاشیری دی گئی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اس اہم موقع پر ہندو راشٹرا کا ساتھ دیا ہے، اور تاریخ آپ کو کبھی نہیں بلائے گی. یقیناً تاریخ ان کو کبھی نہیں بلائے گی، لیکن ہمیشہ گندے اور منفی الفاظ میں کو یاد رکھا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.